الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اکثر احبار اور رہبان یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ عوام کا مال ناحق طریقے سے، نامشروع طریقے سے کھاتے ہیں اور احکام حقہ کو چھپاتے ہیں، لوگوں کی مرضی کے موقع فتوے دے کر اسے نظرانہ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں اسلام سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، کیونکہ جھوٹے فتووں سے دھوکے میں آ کر لوگ گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی طلب بھی نہیں کرتے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ تفسیر عثمانی میں جو بات لکھی ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں میں، یعنی روپیہ لے کر احکام شریعہ اور اخبار الہی کو بدل ڈالتے ہیں۔ ادھر عوام الناس انہیں پہلے سے خدائی کا درجہ دے چکے، جو کچھ غلط سلط وہ کہہ دیں اسی ان کے نزدیک حجت بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ علماء اور مشائخ نذرانے وصول کر کے ٹکے بٹورنے اور اپنی سیادت اور ریاست قائم رکھنے کے لیے عوام کو مکر و فریب کے جال میں پھنسا کر رائے حق سے روکتے رہتے ہیں، کیونکہ عوام اگر ان کی جال سے نکل جائیں اور دین اختیار کر لے تو ساری آمدی بند ہو جائے گی۔ یہ حال مسلمانوں کو سنایا تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں کہ امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب 3 جماعتوں کا خراب ہونا ہے، 3 جماعتوں کا خراب اور بے راہ ہونا ہے، اپنے فرائض کو چھوڑ دینا ہے۔ علماء اور مشائخ اور اغنیاء اور رؤساء، ان میں سے 2 کا ذکر تو ہو چکا، 3 جماعت کا ذکر آگے آتا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے خوب فرمایا ہے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَالْأَحْبَارُ السُّوءِ وَالرُّهْبَانُ۔ دین میں بگاڑ آیا ہے کس وجہ سے؟ بادشاہوں کی وجہ سے، عمراء کی وجہ سے اور برے علماء اور برے مشائخ کی وجہ سے۔ تو آج جو ہے علم کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آ رہی تھی، تو آج کچھ باتیں علماء کے تعلق سے آئیں گی۔ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم علم کی تعریف میں بے پناہ وسعت اور عمومیت ہے، کتاب و سنت بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ علم لغت میں دانستن، جاننے کو کہتے ہیں۔ ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ علم کی مکمل تعریف نہیں ہو سکتی، یا اس کی تعریف بہت مشکل ترین ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی تہ اور حقیقت تک پہنچنا بہت دشوار ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اجل البدیہات ہے علم۔ فلاسفہ فرماتے ہیں کہ حصول صورت الشیء، کسی چیز کی صحیح شکل کو حاصل کر لینا، وہ ہے۔ اہل شریعہ کی یہاں بھی کئی تعریفات ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ العلم صفت توجب تمیز لا يحتمل النقیص، العلم صفت موضوعۃ فی القلب کالقوۃ الباصرہ فی العین والسامعۃ فی الاذن۔ علم وہ صفت ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، اس طرح آنکھ میں بصارت ہوتی ہے، کان میں سماعت ہوتی ہے۔ اللہ علی قری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے جو ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول کے اقوال سے، ان کے افعال سے لیا جاتا ہے، جس سے بندہ صحیح احکام کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تعریف سے فرمائی کہ معرفت النفسی، نفس کی معرفت، کیا اس پر واجب ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے اور کیا اس سے بچنا چاہیے، اس میں تمامی جامع تعریف آ گئی۔ تو اس کے بعد جو دین کا علم ہے، بنیاد 2 قسمیں ہیں، مبادیات اور مقاصد۔ مبادیات یعنی علم لغت، علم صرف، علم نحو، معنی، علم اشتقاق وغیرہ ہے۔ پھر مقاصد کے اندر شرعی احکام اور قاعدے۔ تو عالم ہونے کے لیے پہلے تو مبادیات آنا ضروری ہے۔ ہاں، لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، مبادیات معلوم نہیں ان لوگوں کو۔ یہ کوئی میں مفروضہ نہیں بول رہا ہوں،
شروع میں ہم 8ویں 9ویں جماعت میں جب ہم نے عربی زبان سیکھی تو ہمارے استاد جو ہے یہ کہتے تھے جاؤ علماء کو پوچھو، مولویوں کو، علماء کا نہیں، مولویوں کو پوچھو. تو بہت کم لوگ، کیا بالکل ہی کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا تھا. قرآن کی آیتوں کی جو ہے صرفی اور نحوی تحلیل ایک آدمی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سارے علوم کس میں عربی زبان کے اندر ہیں. تو یہاں جو بات آئی ہے علم لغت ہے نا، عربی زبان، ہمارا علم کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. تو عربی زبان کی اتنی ان کو قابلیت ہونا چاہیے کہ وہ براہ راست قرآن کو سمجھ سکیں، براہ راست حدیث کو سمجھ سکیں. کہاں ہیں؟ تو صرف فارغ ہی نہیں، علماء نہیں. اس لیے جو ہے ان کو پریشانی ہونا چاہیے، ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں، کسی عالم کے خلاف نہیں کریں ہم لوگ. ہاں، علماء کی قسمیں وہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو حدیث میں ہے وہ بیان کر رہے ہیں ہم لوگ. تو عالم وہ ہے جو مبادیات سے واقف ہے اور پھر مقاصد سے جاننے والا ہے. مبادیات سے واقف ہو کر مقاصد پر اس کی نگاہ ہے پوری طرح. تو پھر یہ شرعی علوم دو قسم کے ہیں، یعنی مقاصد جو ہے وہ کسبی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں. کسب یعنی آدمی محنت کر کے حاصل کرتا ہے، اور دوسرا جو بذریعے اس کو جو وہبی طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، الہام سے، کشف سے وغیرہ. کسب سے بصیرت حاصل ہونے علوم شریعت کہلاتے ہیں. علم احکام ہے جس میں مقبول کوئی عمل مقبول ہوتا ہے، غیر معلوم ہونا ہے. قبول ظاہر سے متعلق ہو تو علم فقہ ہے، اگر باطن سے متعلق ہو تو علم تصوف ہے. تو یہ علم تصوف بھی علم کسبیہ میں شامل ہے. اب جو چیزیں فرائض ہیں ان کا علمی فرض ہے، جو سنت ہے ان کا علمی سنت ہے، جو اعمال واجب ہے ان کا علمی واجب ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کا علم فرض ہے، جو مکروہ تحریم ان کا علم واجب ہے، اور جو مکروہ تنزیہ ان کا علم سنت ہے. تو ہر علاقے میں ایک ایسا عالم ہونا ضروری ہے جو ان ساری تفصیلات کو جاننے والا ہو. تو عالم کون کہلا سکتا ہے؟ جو مبادیات سے بھی واقف ہے اور مقاصد سے بھی واقف ہے. تو بہت افسوس تک میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے جب طالب علم تھے وہ سوچ کرتے رہے، اس کے بعد یہ چیزیں چھوڑ دو بھائی، کیا لوگ کیا کرتے ہیں کرنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے مبادیات سے واقف ہوتے ہیں. براہ راست قرآن کو سمجھنے والے، براہ راست حدیث کو سمجھنے والے، فقہ کو سمجھنے والے. اور اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے مجلس میں آ چکی ہے، العلم ثلاثۃ، علم 3 چیزوں کا نام ہے. آیۃ محکمۃ، سنت قائمۃ، فرید عادلہ. تو وہاں علم کے جو 4 اصول ہیں، قرآن، احادیث، اجماع اور قیاس، وہ بیان کیے جا چکے ہیں. یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے علماء کے لیے. تو آج آپ کے سامنے، کیونکہ علم کا ذریعہ جو ہے تو کتابیں ہیں یا تو علماء ہیں. تو علماء 2 قسم کے، ایک علماء ربانی اور جس کو علماء حق بھی کہا گیا ہے، دوسرے علماء سو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، بہت لوزوں کا آ رہا ہے بار بار. ان الاحبس بن حکیم عن ابی قال سأل رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر قال لا تسلوني الشر وسلوني الخير يقولها 3 ثم قال الا ان شر الشر شر العظمى وان خير الخيار خير العظمى. احبس بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی یا برے لوگوں کے تعلق سے سوال کیا. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے برے لوگوں کے بارے میں یا برائی کے بارے میں مت پوچھو، بھلائی کے بارے میں، بھلے لوگوں کے بارے میں سوال کرو. 3 مرتبہ آپ نے جملہ دہرایا. پھر فرمایا خبردار، اللہ خوب سن لو، برے لوگوں میں بدترین برے علماء ہیں، برے لوگوں میں بدترین برے علماء ہیں، اور اچھے لوگوں میں سب سے بہتر جو ہے اچھے علماء ہیں. لا تسن الشر، یعنی صرف شر اور برائی کے بارے میں سوال کرو. مطلب یہ شخص بدترین آدمی کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا. تو بدترین آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا. شر الشر یعنی بدترین آدمی میں بدترین لوگ. دیکھیے کیا لفظ، بدترین لوگوں میں برے لوگ، برے علماء. یعنی برے علماء جو اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں سب سے بدترین بھی ہیں. اس کی وجہ کہ علماء کا شر، ان کی برائی متعدی ہوتی ہے، اس سے ان کی بھلائی متعدی ہوتی ہے. ان کے معاشرے میں علماء کی ذات معیاری نمونہ اور کسوٹی ہوتی ہے. اگر علماء اعلیٰ معیار کے ہوں گے تو عوام بھی جو ہے ان کی تقلید میں اعلیٰ معیار مثال قائم کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ عام تباہی آ جائے گی. اس حدیث میں علماء سو مراد ہے.
عالم اگر برائی کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے تو عوام الناس مزید برائی پر جری ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی جیسے کہ ایک شخص نے کسی نے گریبان پکڑ لیا، ایک شخص کو کسی نے گریبان پکڑ لیا، اس کے ایک بیٹے نے دیکھ لیا مگر جا کر مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کر رہا ہے، دوسرا بیٹا اس نے بھی دیکھا کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی چلا گیا جا کے وہی نماز پڑھنے لگا، تیسرا آیا اس نے معمولی سے فیصلہ کیا اور باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا، چوتھا آیا اس نے تمام نوافل کو چھوڑ کر اس آدمی کو پکڑا اور اس کو ہٹا دیا اور اس کی پٹائی کی، باپ کو چھڑا کر لایا۔ اب تم خود بتاؤ باپ کس بیٹے سے خوش ہوگا؟ یہی معاملہ فسطاط بزار کا ہے۔ انہوں نے وسلم کے ہاتھ میں گریبان گویا ہاتھ ڈالا ہے، جو عالم ہاتھ سے پکڑ کر ان کو ہٹائے گا تو اللہ کے اس سے خوش ہوں گے۔ تو عالم کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، اگر نہ کرے گا تو آج جو برائیاں دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی وجہ سے پوری تباہی کی وجہ وہی ہے۔ جو آدمی کو برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے مٹائے، ہاتھ سے مٹانے کا کام جو ہے طاقت چاہیے، یہ عمرہ کا کام ہے، جو لوگ پاور رکھتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ زبان سے مٹانا ہے، فبلسانہ فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے کرنا ہے، زبان سے کہاں کر رہے ہیں لوگ؟ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا حال چلا ہوا ہے۔ تو یہ جو علماء سو ہیں یہ کبھی ایک پریشان جب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے سارے پوری انسان تباہ ہو گئے۔ تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے عالم کی علماء کی فضیلت بھی سنائی گئی تھی، تو علماء حق کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، 2-3 احادیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ توازن برقرار رہے۔ عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في المسجد دمشق فجاء رجل وقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتزو أجنحتها رزقا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر۔ کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں مشہور صحابی ابو الدرداء کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آ گئے اور کہا کہ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے بارے میں سننے کے لیے آ رہا ہوں کہ وہ آپ حدیث اللہ کے سے روایت کرتے ہیں۔ صرف حدیث سننے میری غرض ہے، اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں۔ یہ سن کر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کے فرماتے سنا جو شخص علم کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ چلتا ہے تو اللہ اس کو جنت کا راستہ چلاتا ہے، فرشتے اس طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ تو طالب علم اب طالب علم کے عالم بن گیا، اور عالم کے لیے ہر وہ چیز زمین آسمان کے اندر ہے، یعنی فرشتے جو زمین کے اور جو زمین کے اوپر ہے، یعنی جن و انس اور مچھلیاں جو پانی کے اندر دعا مغفرت کرتے ہیں۔ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمس سروں پر ہے۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، انبیاء کرام وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، ان کا ورثہ علم ہے، جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ یستغفر اس کے لیے جو ہے عالم کے لیے فرشتے ارواح مومنین داخل ہیں، سب لوگ من فی السماوات یہ لوگ سر کرتے ہیں۔ عالم کی 3 قسمیں، عالم بامر اللہ، عالم باللہ، عالم باللہ و عالم بامر اللہ۔ اول وہ عالم ہے جو مسائل میں بہت ماہر ہے لیکن علم عمل میں وہ کامل نہیں۔ عالم باللہ دوم وہ ہے احکام فریضہ کو جانتا ہے مگر احکام کے مصادر و مناشی کو نہیں جانتا۔ تیسرا وہ ہے وہ ماہر احکام بھی ہے اور احکام کے مصادر و مناشی کو جاننے والا ہے اور اللہ کے مظاہر جلال و جمال رب العالمین بھی ہے۔ تو وہ وارث جو علماء وارث ہوتے ہیں، جو مورث کے تمام اعمال تمام اموال اور جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، اگر صرف ایک چیز میں حصہ آتا ہے تو وارث نہیں ہے بلکہ قرض خواہ اور دائن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث وہ علماء ہوں گے جو آپ کے اخلاقیات، آپ کے معاملات، علوم و امانات و دیانات و معاشیات و معاشرت کے جامع ہوں۔ آپ کی دعوت آپ کی دعوت اور جہاد اور آپ کی عبادات اور ریاضت کے امین ہوں۔
صرف ایک شعبے کے پیچھے پڑنے والا وارث نہیں کہلا سکتا۔ معلوم ہوا کہ علماء سے مراد عالم بامر اللہ اور عالم باللہ ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہے کہ انبیاء کرام درہم و دینار نہیں چھوڑ جاتے کہ ان کی میراث تقسیم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے علماء ربانی کون ہوتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نبی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضل على ادناكم ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الله وملائكته اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے دو آدمی کو ذکر کیا گیا، ایک عابد تھا دوسرا عالم تھا، دونوں میں کون افضل ہے یہ پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا درجے کی امتی پر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ، دیکھو ان اللہ ملائکۃ آیت ہے نا قرآن کی سورہ احزاب کی، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمان زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں پانی کے اندر اس شکر دعا آخر کرتے ہیں جو دین کا علم سکھاتا ہے۔ تو یہ علماء ربانی کی بات ہوئی۔ تو عالم ربانی کون ہے؟ پہلے تو علم کی ضرورت ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم پر عمل کرتا ہے، اور علم کی طرف عمل کرتا ہے، اور علم کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی زندگی کا نقطہ نظر صرف آخرت ہوگا۔ علم حاصل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے علم سکھائے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ دنیا کو مقصود نہیں بناتا۔ امام ربانی مجید الفسانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں بار بار جگہ لکھی ہے، تو انہوں نے علماء کی تقسیم سے لکھی علماء دنیا اور علماء آخرت۔ تو یہ علماء خیر، علماء حق کہیں، علماء آخرت ہیں، سارا کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کا اجر پانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے، اب فوراً فیصلہ کر سکتے ہیں یہ آدمی کیوں کر رہا ہے، یہ آدمی یہ کام کیوں کر رہا ہے، کیا کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ تو عالم ربانی ہرگز نہیں، فوراً فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہت لوگ بولتے بہت مشکل ہے، مشکل کیا ہے؟ دیکھو آدمی کیوں کر رہا ہے کام، ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے کیا آخرت کے لیے کر رہا ہے؟ فوراً معلوم ہوتا ہے یہ آخرت کے لیے کر رہا ہے، سمجھیے عالم ربانی یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فوراً فیصلہ کر سکتے ہیں، مشکل کام نہیں ہے۔ جو عالم ربانی، عالم ایک عام عالم جو ہے کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ نبی سید خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتهى الجنت۔ ابو سید خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایمان والا خیر کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ تو فارغ ہونے کے بعد ہو گیا، آدمی کچھ پڑھتا ہی نہیں۔ یہ دیکھو ایمان والا کبھی سیر ہی نہیں ہوتا دین کی باتوں سے، یہ صفت ہے اس کے اندر، تو وہ عالم ہے۔ اور پھر آگے حدیث میں آتا ہے دو بھوکے ایسے ہیں کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی وہ سیر نہیں ہوتے۔ ایک دنیا کا حریص آدمی ہے کبھی سیر نہیں ہوتا، ایک آخرت کا دین کا بھوکا ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ ان قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ہمانی لا یشبیانی صاحب العلم و صاحب الدنیا لا یستویانی اما صاحب العلم فیزداد رزقا للرحمن واما صاحب الدنیا فیتمادى فی الطغیان ثم قرأ عبداللہ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى قال وقال الاخر اما یخشى اللہ من عباد العلماء۔ اور روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو حریص ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک عالم دین کا عالم، دوسرا دنیا دار۔ یہ دونوں اپنے درجے میں برابر نہیں، ایک دنیا کا چاہنے والا، ایک آخرت کا چاہنے والا۔ عالم تو خدا کی خوشنودی میں رضامندی کو زیادہ بڑھاتا ہے، دنیا دار سرکشی کرتا ہے، تو کبھی بھی تھکتا نہیں، کبھی سیر نہیں ہوتا دین کا علم حاصل کرنے سے، کب تک مرتے دم تک، یہاں تک جنت میں گزر کیا ہے یسمع حتی ینتقون منتہى الجنہ، جنت میں پہنچنے تک حاصل کرے گا وہ۔ تو بہت سے لوگ آخری وقت تک سانس
کہ آخری لمحات تک پڑھتے رہیں. یہاں تو پڑھنے کا نام ہی نہیں. اب کیا بتایا جائے. جو آدمی دل میں علم حاصل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو فخر جتائے، وہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی رضا نہ ہو، اس کو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وعن کعب بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجار به العلماء او لیمار به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخل اللہ النار. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے دین کے علم کو اس غرض سے حاصل کیا کہ علماء پر فخر کرے، بیوقوفوں سے جھگڑے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اٹریکٹ کرے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے، علم سیکھ ایک آدمی جو ہے علم سیکھ کے جہنم میں جا رہا ہے، تو کیا کریں گے اگر یہ مقاصد اس کے ہیں تو. من طلب علم، علم ایک نور ہے، اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے، اس کے حصول سے انسان کی ظاہری و باطنی حالت میں صالح انقلاب آنا چاہیے تھا. علم کا مقصد ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور وراثت علمی میں دین کی اس روشنی کو مخلوق کے دلوں میں اور ان کے دماغ تک پہنچا کر ان کو روشن کرے. اس عالی مقصد کے بغیر وہ ایک عالم ابتدائی سے علم اس لیے پڑھتا ہے، کل عالم بن کر علماء سے مناظرہ کرے گا، عوام سے جھگڑے گا. اس کا اول مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے مناظرہ مجادلہ کرے تاکہ اس کی آڑ میں اپنی شخصیت کو اجاگر کرے. اس کا ارادہ ہو کہ لوگوں میں اس کی سرداری قائم ہو جائے، اس کے مقابلے لوگ ذلیل ہو جائیں. یہ علماء اور عوام سے جھگڑا کر ان کا سکہ بٹھائے، یہ تمام حلقوں میں اپنا لوہا منوا لے، پھر دنیا کے اغراض اور اموال کے حصول میں کامیاب ہو جائے. اس عالم نہیں بلکہ اللہ کے یہاں جاہل ہے، یہ عالم سو ہے، جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے. پھر اور حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلم الا ليصيب به ارض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة یعنی ریحا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس علم کو یعنی دین کے علم کو جس سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے اس غرض سے سیکھا کہ اس سے دنیا کمائے، تو قیامت کی اس کو جنت کی خوشبو میں اثر نہیں. بہت جو ہے چونکنے کی بات ہے. علماً یعنی علم حاصل کرنے سے غرض صرف اور دنیا ہو تو اس کے لیے وعید ہے. جنت کی خوشبو نہیں ہوگی، تو جنت کی خوشبو تو اس کا مطلب ہے یہ شخص کافر ہو گیا. ہاں، تو اس کے دو جواب ہیں کہ دخول اول اس کا نہیں ہوگا بلکہ سزا بھگتنے کے بعد ہو جائے گا. یعنی یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے علم حاصل کیا اور اغراض دین کی خدمت کی، وہ میدان حشر میں داخلے سے پہلے سوکھ گا. جو لوگ اللہ کی رضا کیا تو جو ایسا نہیں کیا ہے اس کے مسامات بند ہو جائیں گے، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. عن الحسن المرسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي بالاسلام فبينه وبين النبي درجة واحدة في الجنة. حسن بصری سے روایت ہے بطریق رسال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کی موت اس حال میں ہے کہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ اسلام کو رواج دے، جو ہی اسلام کو زندہ کرے، تو اس کے اور جنت میں انبیاء ان کی طرف صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. یاد رکھ، انبیاء کے بعد بڑا درجہ کس کا ہے؟ علماء کا ہے. جنت میں 100 درجے ہیں جو انبیاء کرام کو ملیں گے، 100 درجے ہیں، اور جو انبیاء کرام کے نائبین علماء ہیں ان کو 99 درجے ملیں گے. اس وجہ سے ان کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے، اور یہ درجہ نبوت کا ہے. علم دین کے احیاء اور اشاعت کے لیے جو عالم و طالب محنت کر کے مر جاتا ہے تو نبوت کے علاوہ تمام درجے اس کو ملیں گے. انہ مرسلن یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے صلح الگ بھی جگہ ان رجلین کان فی بنی اسرائیل کے 2 آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، ایدما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر والآخر یصوم النار ویقوم اللیل ایہما افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فضل حاضر العالمی الذي يصل مكتوبا ثم يجلس فيه ويعلم الناس خير على عبدي الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضل ادنى على ادناكم. بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا حل پوچھا گیا. ایک آدمی جو عالم تھا، فرائض ادا کرنے کے بعد لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتا تھا. دوسرا تھا رات کو عبادت کرتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا. تو اللہ نے فرمایا جو بیٹھ کر دین کی علم سکھا رہا ہے لوگوں کو، اس کی فضیلت اس عالم اور عابد اس عابد پر، اور جو روزدار ہے ایسی جیسے میری فضیلت تمہارے قدنا امتی پر ہے. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعم الرجل الفقی فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ. علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے. اس کے پاس کوئی ضرورت لائی گئی تو اسے نفع پہنچا، اگر اسے بے پرواہی کی تو اس نے بھی اپنے نفس کو بے پرواہ رکھا. اس حدیث کا مطلب یہ کہ ایک عالم کی شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج اور اپنی حیثیت کو کمزور کر کے نہ پیش کرے. اپنے غلط مقاصد اور اغراض دنیا کے لیے عوام اور جاہل ظالم جنوں کی طرف نہ جھکے اور نہ لالچ رکھے. تو دین کی تعلیم دینا، لوگوں کو سکھانا کتنا بڑا ہے. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من حیاء. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رات میں تھوڑی دیر ساعتن لفظ ہے. علم کا سیکھنا اور سکھانا دونوں بات ہے. تدارس کے معنی سیکھنا اور سکھانا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. عالم سب سے بڑا سخی ہوتا ہے. انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود الناس من اجود جودا قالوا الله ورسوله اعلم قال الله اجود جودا ثم انا اجود بني ادم وجدهم من بعدي رجل علم علما فنشره فياتي يوم القيامه اميرا واحدا وقال امه واحده. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے سوال کیا تم جانتے ہو سب سے زیادہ سخاوت کے معاملے میں بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ اور رسول ہی جاننے والے ہیں. تو اپنا سخاوت کے معاملے میں اللہ سب سے بڑا سخی ہے جود و کرم میں. پھر فرمایا اس کے بعد بنی آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں. پھر میرے بعد سب سے بڑا سخی کرم کرنے والا وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اسے پھیلایا. قیامت کے دن تنہا ایک امیر کی طرح آئے، ایک امت کی طرح آئے گا. اکیلا ہوگا مگر امیر ہو کر آئے گا. اس کے ماتحت ایک جمع غفیر ہوگا کیونکہ جن کو پڑھایا، ان کی تعلیمات جن تک پہنچی انہوں نے اسے آگے اس نے آگے اوروں تک پہنچا تو لاکھوں کا عمل اس کو ملے گا. وہ اکیلے ہوتے بھی ایک امت امیر ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال منہومان لا یشبیان منہوم فی العلم لا یشبہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبہ منها. اس سے پہلے حدیث آئی ہے یہ اس مفہوم کی حدیث، یہاں بھی وہی مفہوم آ رہا ہے کہ کبھی عالم کبھی سیر نہیں ہوتا علم سے. فارغ وہ کیا ہے کہ بس علم کی کتابیں بند کر کے رکھ دی، کبھی کھولا نہیں. یہ حال یہ علماء کا رہنے والے آخری وقت تک اور آخری لمحے تک، آخری وقت نہیں زندگی کے آخری لمحے تک پڑھتے رہے ہمارے جو ائمہ تھے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دو حرص کرنے والے جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایک علم میں حرص کرنے والا ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، دوسرا دنیا کی حرص کرنے والا وہ کبھی نہیں بھرتا. دنیا کا حریص جو مذموم و مذموم ہے، علم کا حریص جو محمود ہے، کیونکہ دنیا کا طالب کے انجام کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک دور ہلاک ہو جانے والا ہے. علم کا جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی رضا کی طرف چلا جاتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ ان اناس من امتی سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون آتي الامراء ونصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد الا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم الا قال محمد بن سبا یعنی كأنه يعني الخطايا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بہت سے لوگ دین کا علم حاصل کریں گے، سیتفقہون یعنی دین کی سمجھ حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں کہ ہم عمرہ کے پاس جا کر ان کی دنیا اور دولت میں سے اپنا حصہ حاصل کریں گے اور اپنے دین کو ان سے بچا کر رکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا دین و دنیا ایک جگہ جمع ہو جائیں، کیونکہ عمرہ کی صحبت میں بجائے فتح کے نقصان ہوتا ہے. جس طرح خاردار درختوں سے صرف کانٹے ہی حاصل ہوتے ہیں،
اس طرح عمرہ کی صحبت سے حاصل ہے، مگر حضرت محمد بن سبا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مراد یہ تھی اللہ سے من خطایا تھی۔ حدیث کا مطلب ہے کہ اس امت میں بعض ایسے مطلب پرست علماء پیدا ہوں گے جن کا نقطہ نظر صرف دنیا کا حصول ہوگا، اس غرض کی کہ وہ مالداروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کے پیچھے گھومتے پھریں گے۔ ان کو کہا جائے تو کہیں گے کہ بھائی ہم تو مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنا دین اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ کے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل محال ہے۔ اس طرح کانٹے دار درخت سے پھل حاصل کرنا محال ہے، اس طرح کانٹے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، پھل ملنا ناممکن ہے۔ اللہ کے بعد کوئی لفظ نہیں تھا، تو امام بخاری کے استاد محمد بن سبا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے گویا خطایا کے لفظ کا ارادہ کیا تھا مگر زبان سے ادا نہیں فرمایا۔ عالم کو اپنے علم کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ ان عبداللہ بن مسعود قال لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوا عند اہلہ لسادوا باہل زمانہم ولکنہ بذلوا لاہل الدنیا لینالوا به من دنیاہم وحانوا علیہم سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جعل الہموم ہم الدنیا ہما واحدا ہم الآخرۃ ہی کفا اللہ ہم الدنیا ومن تشبت به الہموم احوال الدنیا لم یباد اللہ فی ای اودیۃ حلق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم یعنی علماء علم کی حفاظت کریں اور علم کو ان کے اہل لوگوں پر کے حوالے کریں تو بے شک اپنے علم کے ذریعے سے دنیا والوں کے سردار بن سکتے ہیں۔ لیکن علماء نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے علم کو دنیا داروں پر خرچ کیا، یعنی اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے علم کو ذلیل و خوار کیا۔ علم کا مقصد دنیا والوں کو ہدایت نصیب کرنا تھا، وہ موقوف کر دیا۔ امر بالمعروف فریضہ تھا، وہ کچھ بند کر دیا، تو دنیا والوں میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ جس نے اپنے مقاصد میں صرف ایک ہی مقصد یعنی آخرت کو مقصد بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا مقصد کو پورا کر دیتا ہے، اور جس کے مقاصد پراگندہ ہوں جس کی دنیا کے حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ روایت کا پہلا ایسا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، اور سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری حدیث مرفوع ہے۔ روایت کا مطلب واضح ہے کہ جب عالم اپنے علم کی خود قدر نہیں کرے گا، اس کی عزت و عظمت کو برقرار رکھے گا تو دنیا اپنے علم کی خود قدر کرے گا اور عزت و عظمت تو دنیا والوں کے سامنے معزز مکرم رہے گا۔ اگر وہ خود اس کی ناقدری کرے گا تو لوگوں کے سامنے ذلیل خوار ہو جائے گا۔ ناقدری ہے کہ علم کی اس عظیم دولت کو نیابت ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت کے بجائے دنیا مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، مخلوق خدا کی رہنمائی کو نظر انداز کر کے اغراض کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہی تو ہو رہا ہے۔ تو جو آخرت کو مقصد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے مسائل حل کر دیں گے، جو دنیا کو مقصد بنائے گا اللہ اس کو چھوڑ دے گا۔ حقیقی عالم کون ہے؟ ان سفیان ان ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لکعب بن من ارباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء قال التمع۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صاحب علم کون ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جو اپنے علم کو عمل کرنے والے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا چیز علم کو علماء کے دلوں سے نکال دیتی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ لالچ ہے، الطمع، دنیا کی رزق طمع دل کو علم سے نکال دیتی ہے، ان کے دلوں میں علم ہی نہیں۔ طمع ایک ایسی آفت و بلا ہے جس سے آدمی علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ جب دل میں ہر وقت دنیا دار حصول دنیا کی لالچ موجود ہے تو ایسے حق کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جب حق کو چھپائے گا تو علم کا نور، اس کی برکت، اس کی عظمت اس کے دل سے محو کر نکل جائے گی۔ ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان من اشر الناس عند الله مثل يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبہ سب سے بدترین وہ عالم ہوگا جس نے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان زیاد بن حدیر قال لی عمر رضی اللہ عنہ هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت لا۔ قال يهدمه زلة العالم وجزل المنافق بالكتاب وحكم عيب المذلين۔ حضرت بن حدیر سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کی عمارت بڑھانے والی کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ عمارت بڑھانے والی چیز زلت العالم، عالم کا پھسل جانا،
کسی مسئلے میں غلطی کرنا، منافق کتاب اللہ میں جھگڑنا، گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا، یہ چیزیں اسلام کو تباہ کرنے والی۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ جو ہے عن حذیفہ قال یا معاشر القراء استقیموا قد سبقتم سبقا بعیدا وان اخذتم یمینا وشمالا لقد ظلمتم ضلالا بعیدا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ انہوں نے قاریوں کو مخاطب کرے، قاری سے مراد علماء، قرآن کے پڑھنے والے جو لوگ تھے قاری، اے قاریوں کی جماعت سیدھے رہو، تم سیدھے چلتے رہو صحیح راستے پر، استقیموا، اس لیے کہ تم سبقت لیے گئے ہو، اگر تم سیدھے راستے سے ہٹے ادھر ادھر ہو گئے تو البتہ بڑی گمراہی میں جا پڑو گے، کیونکہ لوگ تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو دین کا علم آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کا اجر پانے کے لیے کرے۔ جو لوگ آخرت کا اجر پانے کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اتنی سخت سزا ہے کہ ان کو غم کا ایک کنواں ہے، اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ باللہ من جب الحزن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب کہتے ہیں اندھا کنواں، حزن یعنی غم کے کنویں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ کے رسول یہ جب الحزن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا جب الحزن کیا ہے؟ کہا تھا وادی فی جہنم، جہنم کی وہ وادی ہے، ایک نالا ہے جسے جہنمی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتے۔ صحابہ نے کیا رسول اس میں کون داخل ہوگا؟ القراء مراؤون باعمالہم، وہ علم کا حاصل کرنے والے لوگ، وہ قرآن پڑھنے والے لوگ جو اپنے عمل دکھانے کے لیے کرتے۔ تو بات آپ کے سامنے پوری طرح وضاحت سے آ چکی ہے کہ علماء دو قسم کے ہیں، ایک علماء حق اور دوسرے علماء سو، علماء ربانی، علماء سلطانی، علماء دنیا اور علماء آخرت۔ تو علماء حق وہ ہیں جو دین کا صحیح علم رکھنے والے۔ پہلے تو عالم کے لیے ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ علم رکھے، مبادیات سے واقف ہو، مقاصد سے جاننے والا ہو۔ تو اصل مسئلہ بہت سے لوگ فارغ ہو گئے لیکن عالم نہیں، یاد رکھو، مبادیات سے واقف نہیں تو مقاصد سے کیا واقف ہوں گے لوگ۔ تو ہمارا ایک مضمون ہے اپنی کتاب میں، اس کے اندر جو ہے جہل مرکب جہل بسیط، وہ ذرا پڑھ کر دیکھیے آپ، علم کیا ہے اور جہلت کیا ہے۔ پہلی چیز تو علم حاصل ہے، اس کے بعد علم پر عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد علم حاصل کرنا، عمل کرنا ہے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سب اخلاص پر ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے ہونا چاہیے۔ اگر دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، دنیا کے لیے، تو سب سے بڑا عذاب ان کو ہونے والا ہے، یاد رکھو۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا ہے برے لوگوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں، اچھے لوگوں میں سب سے اچھے یہی علماء ہیں، اگر وہ اخلاص سے دین کو حاصل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو ہے علماء حق وہ ہیں جو علم دین کا صحیح علم رکھنے والے، علم پر عمل کرنے والے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے اپنے علم عمل سے، اور آخرت کی امید کے اندر عمل کرنے والے۔ تو امام ربانی نے بہت تاکید کے ساتھ یہ بات لکھی ہے اپنے مکتوبات میں جگہ جگہ کہ امت کے اندر بگاڑ آتا ہے تو یہ علماء کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اکبر کا جو بگڑ گیا تھا، اکبر شہنشاہ اکبر جو تھا نا، جلال الدین اکبر مغلیہ سلطنت کا جو بادشاہ تھا، تو اس کو بگاڑنے میں یہی لوگ تھے۔ اس نے ایک نیا دین بنا دیا، دیکھو دربار کے علماء نے اس کو جو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ ایک نیا دین بنایا تھا دین الہی کے نام سے۔ پھر یہ امام ربانی کی کوششوں کی وجہ سے وہ دین وغیرہ بالکل پھیل نہیں سکا، اس خود آخری وقت میں توبہ کر کے اسلام پر اس کی موت ہوئی۔ جہانگیر آپ کا جو ہے آپ سے بیعت ہو گیا، پھر اس کے بعد شاہجہاں آیا، اس کے بعد اورنگزیب جیسا بادشاہ وہ جو شریعت کا پورا پابند تھا۔ تو علماء ربانی بہت کم ہوتے ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں۔ اور جو ایسے برے علماء ہیں کیونکہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اور پھر جو اب مدارس جو چل رہے ہیں بس بھرتی ہوتی ہے، بس جا کے وہ بچوں کو شوق نہیں ہوتا۔ دوسرے جو انجینئرنگ کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، وہاں انٹرویو کے بعد بچوں کو سلیکشن ہوتا ہے، ان کی صلاحیتیں دیکھ جاتی ہیں، کوئی صلاحیتیں دیکھا جاتی نہیں، بس بالکل جو ہے صلاحیتیں نام و نشان نہیں ان کی، ماں باپ ہوں یا کوئی لے جا کے ان کو جو ہے، یا گھر میں جو ہے مشکلات ہوتی ہیں تو لے کر ڈال دیتے ہیں، ان کو شوق نہیں ہوتا پڑھنے کا، بس پھر کیا پڑھتے ہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں، بس فارغ ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو آج امت کا بہت بڑا جو ہے المیہ یہ ہے کہ جو ہے علماء ربانی کی کمی ہے، جو علماء ہیں واقعی وہ اپنے فریضے کو انجام نہیں دے رہے۔ تو
یہ کسی پر یہ نہیں ہے، بلکہ حقائق کیا ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو آپ پرکھنا چاہتے ہیں تو پرکھ کیجیے. یہ آدمی، یہ عالم کام کر رہا ہے، پہلے تو یہ عالم ہے کیا پہلے جانچیے. پھر عالم ہے تو اس کا کام اللہ کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، تو ہاں سمجھیے یہ اللہ والا عالم ہے. یہی اس کی کسوٹی. یہ کسوٹی آپ کو مل جائے تو آپ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، ان کی بات مان سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو علماء ربانی ہیں ان کی صحبت عطا فرمائے، اور علماء سو کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.